سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کے بھیجا۔ قیامت تک کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں آنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اس دور میں جتنی بھی مذہب کے نام پہ رسومات معاشرے میں پکی ہو چکی تھی، نسل در نسل لوگ ان کو فالو کر رہے تھے اور ان کے خلاف کرنے والوں کو معاشروں میں عبرت کا نشان بنایا جاتا تھا۔ وہ رسومات جو اللہ کا حکم نہیں تھی، لوگوں کی خود بنائی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسی بے شمار رسومات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ختم کر دیا۔ اور انہی رسومات میں ایک یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی کسی اور سے بچہ لے کے، کسی اور کا بیٹا بیٹی اس کو اپنا بیٹا بنا لیتا ہے، پالتا ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے، اور اس بچے کا جو لے پالک ہے، متبنہ ہے، منہ بولا بیٹا جسے کہتے ہیں، اس کا مقام، اس کا سٹیٹس اس معاشرے میں وہی سمجھا جاتا تھا جو اپنے جنم دیے خونی بیٹے کا ہوتا ہے۔ جس طرح بیٹا جو ہوتا ہے، اس کی بیوی جو بہو ہوتی ہے، اس کے ساتھ سسر کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اسلام سے قبل جاہلیت کے دور میں لوگوں نے منہ بولے بیٹوں کو بھی یہی مقام دے دیا۔ اگر کسی نے کسی سے بچہ لیا، اس کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اس کی شادی کر دی کسی عورت کے ساتھ، یہ عورت جس طرح اس کا نکاح اس بچے کے ساتھ ہوا ہے، اس نکاح کے ہونے کے بعد یہ عورت اس گھر میں آنے والی اس بچے کی جو منہ بولا بیٹا تھا، جو بیوی ہے، جس نے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اس کے لیے یہ بہو کا مقام رکھتی ہے اور اس کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام سمجھا جاتا تھا، جبکہ اسلام میں ایسا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ رسم ختم کر دی۔ کیسے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ غلام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور یہ زید بن محمد کے نام سے جانے جاتے تھے، مشہور تھے، سب لوگ ان کو ایسے ہی پکارتے تھے۔ ان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو زاد حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہو گئی۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ جب زید کی شادی ہوئی، دونوں کے درمیان نباہ نہ ہو سکا، انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکی۔ زید رضی اللہ عنہ چاہ رہے تھے کہ میں طلاق دے دوں، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی بھیج دی، پیغام بھیج دیا کہ زید سے نکاح ختم اور آپ کی ہم نے حضرت زینب کو بیوی بنا دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے، جو جاہلیت میں رسومات تھی ان کی وجہ سے، اس معاملے میں ابھی کھل کے بیان نہیں کر رہے تھے کہ اللہ نے آیتیں نازل کی اور ان آیتوں کے اندر اس معاملے کو، اس رسم کو قیامت تک کے لیے ختم کر دیا۔ اور اس رسم کے ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آگے پھر قیامت تک کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح آخری رسول بنایا، آخری پیغمبر بنایا، آپ کے ذریعے اسلام کو پہنچا دیا، ساری رسموں کو ختم کر دیا۔
اب اسلام کے پہنچانے کے اعتبار سے، اس دور کی رسومات کے خاتمے کے اعتبار سے، اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے اعتبار سے، لوگوں تک اللہ کا تعارف ہو جائے، پہنچ جائے یہ پیغام، کسی نبی کی، رسول کی، پیغمبر کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بھی قطعی حکم نازل کر دیا قرآن کے اندر سورۃ الاحزاب میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی اس مضمون کو بار بار بیان کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی، آپ کے بعد بھی جس نے بھی نبوت کا اعلان کیا، میں بھی نبی ہوں، میں بھی رسول ہوں، اس کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے جنگیں کی، خون بہایا، ایسے فتنوں کی سرکوبی کی، ان کو ختم کیا۔ جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، ان سب کو واصل جہنم کیا۔ اگر کوئی توبہ طائب ہو گیا تو اس کی قسمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی اس آیت کے اندر جو میں نے پڑھی، اللہ کریم فرما رہے ہیں ما کانا محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ۔ آج جو کہا جا رہا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح نہیں ہو سکتا کہ وہ زید کی بیوی تھی اور زید آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، لہذا وہ آپ کی بہو ہے، بہو کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم نے فرمایا ہمارے نبی کے، پیغمبر کے، رسول کے، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں، بیٹوں میں کوئی زندہ بڑا نہیں ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہو، بڑا ہوا ہو، اس کی شادی ہوئی ہو، لہٰذا آپ کسی بھی مرد کے باپ ہے ہی نہیں۔ والا کی رسول اللہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے قاصد ہیں، نمائندے ہیں، اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ آپ نے پیغام پہنچانا تھا، وہ پہنچا دیا۔ آگے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہی بات ختم نہیں ہوئی، کہا ہم نبیوں کے آخری ہیں، آپ کو بنایا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ بات یہاں یاد رکھ لیں، ایک ہوتا ہے ہم عام لفظ بولتے ہیں نبی کا، اور ایک لفظ بولتے ہیں رسول کا۔ نبی میں اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہوتا ہے، جس پہ وحی آتی ہے، جس کو شریعت دی جاتی ہے، جس پہ احکام نازل ہوتے ہیں، اور اس کو رسول بھی کہا جاتا ہے، نبی بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن جس کو صرف نبی کہا جاتا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا ہے، جو پہلے نبی کے اوپر شریعت نازل ہوئی ہوتی ہے، وہ اسی شریعت کو آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ لوگوں نے جہاں گڑبڑ کی ہوتی ہے وہ اس معاملے کی اصلاح کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، آپ نبیوں کے آخری ہیں۔ جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں، تو رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول تو صاحب شریعت ہوتا ہے، اس کے اوپر الگ کتاب نازل ہوتی ہے، الگ شریعت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے نبی پر نازل شریعت میں سے کئی باتیں منسوخ کر کے بعد والے نبی کے اوپر نئی باتیں نازل کرتا ہے۔ جس طرح قرآن میں بھی کئی احکام پہلے تھے، بعد میں اللہ نے ختم کر دیے۔ آگے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، ہر چیز کے بارے میں جاننے والے۔ دیکھیں قرآن کی صورتوں میں ان اللہ غفور الرحیم سمیع علیم، جس طرح یہاں آیا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ یہ جو آیتیں آتی ہیں، اللہ کی صفات بیان کی جاتی ہیں، وہ پیچھے جو مضمون ہوتا ہے اس مضمون کے اعتبار سے اس کی تفسیر کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، کیا جاننے والے ہیں؟ کان اللہ، اللہ ہمیشہ سے جاننے والے ہیں ہر چیز کے بارے میں۔ اللہ کو پتا تھا بعد میں جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہونے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے قطعی بے مثال آیات کے اندر الفاظ بیان کر دیے جن سے یہ سارے راستے بند ہو جائیں، سارے دروازے بند ہو جائیں، سوچا بھی نہ جائے، بات بھی نہ کی جائے کہ کسی نبی کی ضرورت ہے دنیا میں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنن ترمذی کے اندر
2219 نمبر حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے، مشرکوں کے، کافروں کے، بے ایمانوں کے، اسلام کے، اللہ کے رسول کے، مسلمانوں کے دشمنوں کے پشتی بان ہو جائیں گے، ان کے مددگار ہو جائیں گے، ان کے سپورٹر ہو جائیں گے، ان کے لیے ہر طرح کی قربانی اور مال دینے والے ہو جائیں گے۔ آج کے دور میں اگر اس حدیث کو ہم سمجھیں تو پچھلے دنوں میں ایک طرف ہم دیکھ رہے تھے کہ 7 اکتوبر سے غالباً غزہ کے اندر جو ماحول ہے، جو منظر ہے، جس قدر چیچڑے اڑائے جا رہے ہیں معصوم بچوں کے، عورتوں کے، بزرگوں کے، کوئی محفوظ نہیں ہے، کوئی بلڈنگ محفوظ نہیں ہے، اللہ کا گھر محفوظ نہیں ہے، بچے محفوظ نہیں ہیں، عورتیں محفوظ نہیں ہیں۔ ایک طرف یہ منظر تھا، بھوک کا عالم تھا، پیاس کی شدت تھی، انتہا کا ہولناک منظر تھا۔ دوسری طرف یہ ہماری ریاستیں UAE، دبئی، ان ملعونوں کو، ان بادشاہوں کو جو نسل در نسل پیسے کی وجہ سے عیاشی میں، بدماشی میں مدہوش ہیں، وہ مودی کو بلا کے عربوں کی سرزمین پہ ان مسلم ریاستوں کے اندر بڑے منظر کا، جس کے اوپر انہوں نے اربوں ڈالر لگائے، اس کا افتتاح کروا رہی تھی۔ کیا یہ مشرکوں سے دشمنی ہے یا ان کی مدد ہے، یا ان سے ملنا ہے یا ان سے نفرت ہے؟ جذباتی باتیں نہیں ہیں۔ بسا اوقات بھائی کہہ دیتے ہیں جذبات کا بڑا مسئلہ ہے، جذبات میں بات کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت تک کے لیے وہ آیتیں دیں، وہ حدیثیں دیں جن کو آپ اٹھاؤ گے، ہر دور میں اٹھنے والے فتنے، ہر دور میں دی جانے والی مسلمانوں کی قربانیاں، ہر دور میں کفر اسلام کی جو جنگ ہے، اس کے مناظر، اس کے حالات آپ کو ان آیتوں میں، ان حدیثوں میں واضح نظر آئیں گے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں 5 ہجری میں احزاب کے موقع پہ مکے سے لشکر چلتا ہے جو مدینے تک کے سارے قبائل کو ملاتا ہے، افراد کو ملاتا ہے، سرداروں کو ملاتا ہے مدینے کو بلڈوز کرنے کے لیے، تو آپ دیکھتے ہیں 2001 میں امریکہ بدماش تقریباً سارے نیٹو کے، یورپ کے، مغرب کے چوڑوں کو اور نام نہاد مسلمانوں کو ملا کے یہی عزم لے کے افغانستان پہ یلغار کرتا ہے، ہم نے بھی جانا ہے 1-2 ہفتوں میں صفایا کر کے آ جانا ہے۔ جس طرح وہ سارے ملعون اللہ کے نافرمان اور اس وقت کے باغی بے مراد واپس پلٹے تھے، یہ بھی رات کی تاریکی میں قیامت تک کے لیے شکست اپنا مقدر لکھوا کے بھاگے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں جہاں جو حالات ہیں، قرآن کو اٹھائیں، آیتیں بول بول کے کہتی ہیں یہی حالات بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، آپ بتلاؤ ہمارے ملک کے اندر آنے والی حکومتیں، جانے والی حکومتیں، امید لگا کے بیٹھے ہوئے لیڈر، یہ سارے جو ہیں ان کی مشرکوں کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں ہیں یا دشمنیاں ہیں؟ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتیٰ یعبد الاوثان، یہاں تک کہ وہ بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے۔ جب UAE دبئی کے حکمران وہ نریندر مودی کو وہاں بلا کے مندر کا افتتاح کروا رہے تھے تو ان بتوں سے ان کو نفرت تھی یا محبت تھی؟ بتلاؤ۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي، یہ بات بھی یاد رکھ لو کہ ان قریب میری امت میں 30 کذابون، 30 ایسے آئیں گے جو بہت زیادہ جھوٹے ہوں گے، جھوٹ بولنے میں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کرنے والے آئیں گے۔ کلہم یزعم انہ نبی، ان 30 میں سے ہر کسی کا دعویٰ ہوگا میں نبی ہوں۔
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں نبیوں کا آخری ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد گنجائش نہیں رہی کہ کوئی بھی نبی آئے، اللہ بھیجے یا کوئی نبوت کا دعویٰ کرے۔ ہاں، جو دعویٰ کریں گے ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ احزاب کی 40 نمبر آیت نازل کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی 2219 نمبر حدیث میں بیان کر دیا کہ دنیا میں حالات کیسے ہوں گے میرے بعد۔ بتلاؤ، جہاں اتنی واضح آیتیں ہوں، اتنی واضح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، اور اس کو سمجھنے کے لیے عام آدمی نہیں، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا سب سے بڑا جج وہ بھی مس گائیڈ ہو جائے، ان آیتوں کو نہ سمجھ سکے تو کیا سمجھا جائے؟ پھر کس کے بارے میں محبت ہے دلوں میں، کن کو خوش کرنا مقصود ہے؟ یہ اسی مہینے 6 فروری کو ایک فیصلہ آیا، ہماری اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس صاحب نے ایک فیصلہ دیا، اور وہ کیس کیا تھا؟ 6 دسمبر 2022 کو ایک قادیانی کے اوپر ایف آئی آر ہوئی، اور جس ایف آئی آر کے ہونے پر اس کا جرم کیا تھا، بیان کیا تھا، کیوں ایف آئی آر ہوئی، ایک تفسیر ہے تفسیر صغیر جو قادیانیوں کی طرف سے چھاپی گئی، جس کے اندر انہوں نے مرزا قادیانی ملعون کو نبی ثابت کیا، اور قرآن کی آیتیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں آئیں، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، وہاں انہوں نے مسیح موعود لکھ کر مرزا قادیانی کو نبی ثابت کیا، اور وہ تحریف شدہ تفسیر صغیر کے نام پہ وہ بندہ چھاپ کے فروخت وہ لوگوں کے اندر بانٹتا تھا، تقسیم کرتا تھا، اپنے کلچر کے طور پہ، اپنے فرقے کے طور پہ، اپنی جماعت کے طور پہ وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتا تھا۔ اس کے بارے میں پتہ چلا تو اس کے اوپر اس جرم کے ارتکاب پر ایف آئی آر ہوئی، اور یہ جرم جو ہے، یہ جرم کیا تھا؟ 1971 میں جب قادیانیوں کے بارے میں فیصلہ ہوا، 1971 ہی تھا، ہاں جی 73 میں جب فیصلہ ہوا تو اس میں قانون کے اندر کچھ شکیں رکھی گئیں، اور جن کی روشنی میں قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ یہ اپنے عقیدے کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اس کی اشاعت نہیں کر سکتے، ہاں اپنے آپ کو قادیانی شو کر کے جو ان کے حقوق بنتے ہیں لے لے اسلامی حکومت سے، لیکن اپنے آپ کو چھپا کے مسلمان شو کر کے، جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے مسلمانوں کے اندر تبلیغ کرے، اور تبلیغ کرے ایک اس فتنے کی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتلایا ہوا اس حدیث کی روشنی میں، اس کی پاکستان کے قانون میں گنجائش نہیں ہے۔ اس کے لیے میں کیوں قانون کا طالب علم نہیں ہوں، جو ہم نے اس بارے میں جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، یہ میرے پاس ہے، اس کا سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر اس کا جو اردو ترجمہ کیا گیا اور جس طرح لکھا گیا ڈیٹیل کے ساتھ، اس حوالے سے چند باتیں، یہ جو پیچھے میں نے سورۃ الاحزاب کی آیت بیان کی اور حدیث بیان کی، یہاں دیکھیں ہمارے جو جج صاحب ہیں انہوں نے سب سے پہلے اس کو یہ شیلٹر دیا، کیونکہ یہ بندہ جو ہے اس نے جو جرم کیا ہے، یہ جرم کی ایف آئی آر ہوئی ہے اس کے اوپر 6 دسمبر 2022 میں، اور اس کی زیادہ سے زیادہ سزا 6 ماہ یا 1 سال ہے،
اور 6 جنوری 2024 تک تو اس کو 13 ماہ ہو گئے ہیں۔ اب کیونکہ اگر اس کی سزا بنتی بھی تھی تو وہ 6 ماہ سے سال تک تھی، تو وہ تو زیادہ سے زیادہ جتنی سزا بنتی تھی وہ بھی بھگت چکا ہے، لہذا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دیا۔ اب یہاں جج صاحب جو قانون تھا، قانون کی ایک شق تھی 298C، میں نے جو پڑھا یا سمجھا اس کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کوئی قادیانی اپنے عقیدے کی تبلیغ نہیں کر سکتا، اشاعت نہیں کر سکتا، قانون اس کو اجازت نہیں دیتا۔ تو جب قانون اس کو اجازت نہیں دیتا تو اس نے یہ جرم کیا، اور جو اس نے جرم کیا ہے اس کی سزا پھر اس کے ساتھ ساتھ 295B یہ امتناع قادیانیت کے حوالے سے جو شکیں تھیں، ان کی سزا 3 سال تک سے لے کر 10 سال تک سے۔ اب جج صاحب نے کیا کیا؟ کہا کہ یہ تو اس کے اوپر شک لگتی نہیں، اور جب لگتی نہیں، جتنی لگتی ہے اس کی سزا زیادہ سے زیادہ 6 ماہ سے سال تک۔ اچھا، یہ لگتی کیوں نہیں ہے؟ جب قانون میں لکھا ہے کہ وہ اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے جو تبلیغ کی ہے کیا جرم نہیں کیا؟ اچھا، اس سارے معاملے میں ہمارے جج صاحب نے جو ایک دلیل پیش کی ہے نا، وہ سورۃ البقرہ کی یہ آیت جو عام پڑھی جاتی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اب یہاں کون تفسیر کر رہا ہے اس کی؟ اس آیت کو اس فیصلے کے اندر بطور دلیل کون پیش کر رہا ہے؟ کون سا جج؟ فوٹا باسدہ ہے؟ سول کورٹ، سپریم کورٹ، چیف جسٹس صاحب۔ اب لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کسی غیر مسلم کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جائے گا۔ بالکل حق واضح ہو چکا ہے، جس نے تسلیم کرنا ہے کر لے، جس نے نہیں کرنا وہ جرم اس کے اوپر۔ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جائے گا، لیکن قرآن کی تحریف کر کے کوئی تقسیم کر رہا ہو اور اس کام سے اس کو نہیں روکا جا سکتا۔ جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو زبردستی اس کے اوپر نہیں کی جائے گی، لہذا جو کرنا چاہتا ہے کرے۔ ایک یہ انہوں نے دلیل دی ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے صحابہ کی تفسیر اٹھا لیں، آج کے دور میں ہمارے ہاں ہمارے بر صغیر میں پاکستان کے اندر اہل حدیث مکتبہ فکر، دیوبند مکتبہ فکر، بریلوی مکتبہ فکر، اہل سنہ، اہل جماعت، کسی بھی جماعت کے مکتبہ فکر سے ریلیٹڈ علماء، اور وہ علماء جن کا نام دنیا میں جانا جاتا ہے، کسی کی بھی آپ تفسیر اٹھا لیں، وہ عربی میں ہو، وہ اردو میں ہو، آپ کو کسی جگہ پہ یہ نہیں تفسیر ملے گی کہ اس کا مطلب یہ ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ اگر کوئی اسلام کے نام پہ قرآن کو اس لیے چھاپتا ہے کہ اس کے اندر تحریف کرتا ہے اور اپنا نقطہ نظر لوگوں تک پہنچاتا ہے، جس کے اوپر پاکستان کے قانون میں پابندی بھی ہے، لہذا اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ کہیں یہ تفسیر نہیں کی گئی۔ پہلی تفسیر قاضی صاحب نے کی ہے، ٹھیک ہے، ایک دلیل انہوں نے یہ دی۔ دوسری دلیل انہوں نے یہ دی کیونکہ یہ جو قانون کی سزا ہے نا، بھی اس کی سزا کتنی ہے؟ یہ قانون بنا 2022 میں، جرم اس نے کیا تھا 2019 میں یا 21 میں، تو لہذا جو جرم پہلے ہوا ہے، قانون بعد میں بنا ہے، تو اس کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہی ہمارے جج صاحب سیاست دانوں کو جن کو ریلیف دینا ہو، کسی جماعت کی ہم ترجمانی اور مخالفت نہیں کر رہے۔ ایک فیصلہ ہو چکا، ایک جرم ہو چکا، اور اس جرم کے اوپر پہلی عدالت نے، سپریم کورٹ نے جو فیصلے دیے، آج کے ہمارے قاضی صاحب نے انہی فیصلوں کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مراد کتنی دیر کے لیے بندہ نااہل ہوگا؟ نہیں، ساری عمر نہیں، 5 سال، لہذا 5 سال ختم۔ پہلی کی سزائیں۔ اور پھر ایک بات آپ یاد رکھیں، اکثر ہمارے بڑے بڑے جو پیچیدہ فیصلے ہوتے ہیں نا،
ان میں ججز پوچھتے ہیں یار اس مسئلے میں کسی اور جج کا فیصلہ کیا ہے. ایک ہوتا ہے قانون جو پارلیمنٹ میں بنتا ہے، بنایا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے جو عدالتی فیصلے ہوتے ہیں نا، یہ بھی ایک قانون کی حیثیت رکھتے ہیں. جی فلاں موقع پر اس مسئلے میں جج صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا، دیکھو انہوں نے دلیل کیا لی تھی. آج اگر آپ یہ دلیل دے کے کیونکہ اسلام کے اندر جبر نہیں ہے لہذا ان کو اجازت ہے، ایک دلیل انہوں نے یہ دی. دوسری دلیل انہوں نے سورہ ہجر کی ایک آیت ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. مقصد یہ ہے جب اللہ حفاظت کرنے والا ہے تو لوگ جو مرضی کر لیں. حفاظت کرنے والا اللہ ہے، لوگوں کو اجازت ہے جو مرضی کر لیں. یہ ہمارے جج صاحب کا نقطہ نظر ہے. اچھا یہاں ایک چھوٹی سی بات جو سمجھنے والی ہے، اگر یہی بات ہے کہ حفاظت اللہ کے ذمے ہے اور جو بندہ جو بھی کہنا چاہتا ہے وہ کہہ لے، تو کیا صحابہ کو اس تفسیر کا نہیں پتا تھا؟ جب قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو مسلمہ کذاب نے اگر کہہ دیا میں نبی ہوں تو کوئی بات نہیں، کون سا قرآن دنیا سے ختم ہو جانا ہے؟ اس کے خلاف کیوں جنگیں ہوئی؟ یمامہ کی جنگ جس میں سینکڑوں صحابہ کا خون بہا، کیوں جنگ لڑی گئی؟ ایک پھر اور بات یہاں ہمارے جج صاحب نے یہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس جرم کے حوالے سے کسی کو، میں تھوڑی سی جو تحریر ہے نا وہ پڑھ کے سناتا ہوں بھائیوں کو سمجھ آئے. کہنے لگے کہ قرآن شریف میں یہ جو آیت لکھی ہے نا انا نحن نزلنا الذکر، اسی کے ضمن میں لکھتے ہیں قرآن شریف میں مذکور یہ اصول کے دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آئین میں ایک بنیادی حق کے طور پہ تسلیم کیا گیا ہے. آئین کی دفعہ 20 کی شق ایک طے کرتی ہے کہ ہر شہری کو، غور سے سننا، ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسے بیان کرنے کا حق ہوگا. یہ کیس کس کا ہے بھلا؟ قادیانی کا. تو جب یہ کہا جا رہا ہے جج صاحب کی طرف سے ہر کسی کو حق ہوگا، تو یہ حق کس کو دیا جا رہا ہے اندر؟ کیا قادیانیوں کو پاکستان کے قانون میں پہلے یہ حق حاصل ہے تبلیغ کریں؟ اعلانیہ قرآن کے نسخے اپنی مرضی کی اس کے اندر آیتیں تبدیل کر کے، ترجمہ تبدیل کر کے کریں، ہے اجازت؟ اب یہ میں وہی الفاظ پڑھ رہا ہوں. اچھا آگے کیا کہتے ہیں؟ اور دفعہ 20 کی شق بھی یہ کہتی ہے کہ ہر مذہبی گروہ، یعنی کہ ان کو مذہبی گروہ میں لے رہے ہیں. قادیانیوں کو کن میں لے رہے ہیں؟ مذہبی گروہ میں. ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہب ادارے قائم کرنے، ان کی دیکھ بھال اور ان کے انتظام کا حق حاصل ہوگا. لو جی، وہ ادارے بنائیں جو مرضی کریں. پہلے وہ کر رہے ہیں لیکن وہ چھپ کے کر رہے ہیں، کسی اور نام پہ کر رہے ہیں، اور قاضی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کھلے عام کریں. آئین کی دفعہ 22 یہ لازم اور مقرر کرتی ہے کہ کسی مذہب، گروہ یا فرقے کو کسی ایسے تعلیمی ادارے میں جس کا انتظام کلی طور پر اس گروہ یا فرقے کے پاس ہو، اس گروہ یا فرقے کے طلباء کو مذہبی تعلیم دینے سے نہیں روکا جائے گا. ٹھیک ہے جی. آگے آئین کی درج ان بنیادی حقوق سے انحراف یا گریز نہیں کیا جا سکتا. یعنی جس طرح ہمارے آپس کے سارے معاملات ہیں، گروہ ہیں، جماعتیں ہیں، یہ مسلکوں کی بنیاد پہ، ان کو بھی یہاں لا کے کھڑا کر دیا قاضی صاحب نے. اور پھر یہاں بات کیا کی؟ ہر کسی کو بات کرنے کا حق حاصل ہے. اب یہ جو بات کرنے کا حق حاصل ہے نا، یہ بات کہنی بہت آسان ہے، لیکن قاضی صاحب اپنے سامنے کسی کو بولنا، اس کی اجازت دینے کے لیے بھی تیار. اس مقدمے میں جب بحث ہوئی آپ نکال لینا، وکلاء کو بولنے نہیں دیا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ تمہیں بھگا دیں گے، کسی کو دلائل نہیں دینے دیے گئے.
اور زبردستی یہ فیصلہ قرآن کی آیتیں لکھ کے اپنی طرف سے قاضی صاحب نے بھی ان کا غلط مطلب بیان کر دیا۔ اب بتلاؤ جس ملک کے اندر یہ ہو رہا ہو، اتنی بڑی پوسٹ کے اوپر وہ بندہ بیٹھا ہو جس کی بظاہر شناخت بھی یہ ہو کہ بڑے اعتدال والے فیصلے آئیں گے، تو وہ کر کیا رہا ہے؟ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 اور سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2219 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے اللہ کی طرف سے قطعی فیصلہ ہے۔ یہاں بات یاد رکھیں، مسلمانوں کے کچھ معاملات ایسے ہیں جن کو کبھی چھیڑنا نہیں چاہیے، اور ہماری حالت کیا ہے؟ قاضی صاحب جس طرح سیاستدانوں کے ساتھ بہیو کرتے ہیں نا، اس انتہائی سینسٹیو معاملے میں بھی انہوں نے وکیلوں کے ساتھ وہی بہیو کیا ہے، اور اپنی طرف سے ہی تشریح کر کے اور ان کو ایک مسلمانوں کے گروہ کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے کہا کہ ان کو آزادی حاصل ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ ایک بات یہ کی گئی کہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ ہی نہیں کیا گیا، ان جرائم کا، جبکہ پہلے جتنے بھی اس کے چلان میں ایف آئی آر میں جو لکھی گئی ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں، یہ ساری شکیں ڈالی گئی ہیں، اور ایک یہ کہہ دیا گیا کہ ان شکوں کو ویسے ہی نکالا جائے کیونکہ ایسا جرم اس نے کیا ہی نہیں۔ یہ جو میں نے پہلے پڑھا تھا 298C امتناع قادیانیت، کیا مطلب؟ ان کے متعلقہ جتنے بھی گروہ ہیں کوئی اپنی تبلیغ نہیں کر سکتا، تو قاضی صاحب اس کی کھلی چھٹی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، ہمیں عدالتوں کے اعتبار سے، سول انتظامیہ کے اعتبار سے اور عسکری قیادت کے اعتبار سے ایسی اللہ تعالیٰ ہمیں لیڈرشپ عطا فرمائے جو اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والی ہو، اور اسی پہ ہی ان کا سب فوکس ہو، دنیا ان کی ترجیح نہ ہو، آخرت ان کی ترجیح ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم بھائیو، میں نے پہلے بات کی، جس طرح میں نے یہ تذکرہ کیا کہ ایک طرف فلسطین میں کس قدر برود برس رہا ہے، اور دوسری طرف ہمارے دبئی، یو اے ای، یہ ریاستیں، ان کے حکمران کس قدر یہودیوں کے لیے نرم گوشہ رکھ رہے ہیں۔ یہ باتیں کرتے ہوئے ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا، ہم کر کیا رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لیں، جو میں نے بات کی کہ وہ تحریف شدہ تفسیر بانٹ رہے تھے، قاضی صاحب نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے، فاضل وکیل کا کہنا ہے کہ درخواست گزار کو 7 جنوری 2023 کو گرفتار کر لیا گیا، اور اگر زیادہ سے زیادہ کوئی جرم بنتا بھی ہے تو وہ فوجداری ترمیمی قانون 1932 کی دفعہ 5 کے تحت ہوگا، کیونکہ اس کے خلاف الزام یہ عائد کیا گیا ہے کہ اس نے ایک ممنوعہ کتاب یعنی تفسیر صغیر تقسیم کی ہے، جس پر زیادہ سے زیادہ 6 مہینوں کی سزائے قید دی جا سکتی ہے۔ اب یہاں خود وہ لکھ رہے ہیں قاضی صاحب کہ اس نے تفسیر صغیر جو ہے وہ تقسیم کی ہے۔ اب تفسیر صغیر کیا ہے؟ قرآن کے اندر متعدد جگہوں پہ اپنی طرف سے ہی قرآن کی آیتوں کو، ترجموں کو بدل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیتیں ہیں ان سے مسیح موعود مرزا قادیانی کو نبی شو کر کے پیش کیا گیا۔ یہاں ایک بات آپ کو بتلاؤں، بہاولپور کا ایک واقعہ ہے۔ پروفیسر حافظ عبداللہ بہاولپوری صاحب رحمہ اللہ تعالی، اس دور میں ایک بڑا نام تھا ان کا اور بڑی خدمت کی انہوں نے اسلام کی۔ وہ اے سی کالج میں پروفیسر تھے، تو وہاں ایک مرزئی آ گیا پروفیسر، اس نے سارے عملے کو آگے لگا لیا
اب ہمارے ہاں بعض لوگ جو تھوڑے بہت مذہبی جماعتوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جس طرح جماعت ہے، اس طرح اپنا جماعت اسلامی ہے، یہ طلبہ جمعیت طلبہ کے حوالے سے یا جماعت الدعوہ کے مختلف جو ونگ وغیرہ ہیں ان کے ساتھ لوگ جو ریلیٹڈ ہیں ان کی تربیت ہوتی رہتی ہے۔ عام ہمارے ہاں پڑھنے والے ان کو ان باتوں کا کم علم ہوتا ہے، اگر علم ہوتا تو ہمارے قاضی صاحب یہ بلنڈر نہ کرتے۔ تو وہ پروفیسر سارے بڑے پریشان، حافظ عبداللہ صاحب تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا بلاؤ اس کو، بلا لیا، کہا آپ مجھے بتا دیں یہ کالج کے اندر پرنسپل کی سیٹ ہے، کرسی ہے، اگر آپ یہاں بطور پرنسپل تعینات ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز، جس کرسی کے اوپر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں وہ پوسٹ خالی ہو، وہ پوسٹ کیا ہو؟ خالی ہو، پھر ہی آپ کو وہاں تعینات کیا جائے گا، آپ کا اختیار چلے گا، آپ کو پرنسپل مانا جائے گا۔ اور دوسری چیز، وہاں پوسٹ کے ساتھ ساتھ محکمے کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے جو اتھارٹی یہاں پرنسپل تعینات کرنے والی ہے اس کی طرف سے چٹھی ہو۔ اگر مرزا قادیانی نبی ہے تو بتلاؤ کیا نبوت کی کرسی خالی تھی جس کے اوپر اللہ نے اس کو بٹھا دیا؟ بتلاؤ۔ دوسری بات، کیا جس طرح سارے نبیوں نے قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان کیا نبیوں کی دعوت کو، تبلیغ کو، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنایا گیا، حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کے آئے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی وحی نازل کی، تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرزا قادیانی کے اوپر کوئی چٹھی نازل ہوئی ہے؟ اب حافظ صاحب یہ بات کریں اور وہ دوسری طرف بات چلے جائے۔ حافظ صاحب نے سارے پروفیسروں کو کہا جس کے پاس آئے نا اس سے یہی سوال کرنا ہے، اس نے یہی سوال کرنا ہے، کیا نبوت کی کرسی خالی تھی اور کیا اللہ کی طرف سے چٹھی آ گئی؟ چند دنوں کے بعد ان دی ماں مر گئی، دوبارہ گل کرے۔ اس لیے ہمارے بھائیوں کے پاس، بزرگوں کے پاس، معاشرے میں کام کرنے والے، ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھانے والے ہمارے اساتذہ، سب کے پاس اس موضوع پر دلائل ہونے چاہیے۔ یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے پاس علم نہیں ہوتا اور یہ لوگ قرآن کا اپنی طرف سے تحریف شدہ ترجمہ اور اپنا مطلب نکال کے وہاں سے یہ پیش کرتے ہیں، دیکھو جی یہ بیان کیا گیا، یہ بیان کیا گیا۔ تو اس موقع پر ہم اپنی طرف سے، اپنی اعلیٰ عدلیہ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ قرآن کی جن آیتوں کو اس مقدمے میں فیصلے کے اندر آپ نے بطور دلیل پیش کیا ہے، اللہ کے لیے آپ نے بہت انگریزی پڑھ لی، کسی عالم سے جا کے اس کی تفسیر بھی پڑھ لینا، آپ بھی پڑھ لیں۔ پھر ہمارے جج صاحب جب بات کرتے ہیں نا، علماء کی بات آتی ہے، وہ علماء کے بارے میں اتنا رویہ ہماری عدالتوں کا جارحانہ، آپ کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، آپ کو انگریزی نہیں آتی۔ او بھائی انگریزی نہیں آتی تو انگریزی سیکھنا لازم نہیں ہے، لیکن جس عربی کا جاننا ضروری ہے ان دی عربی تانوں بھی نہیں آتی۔ اگر آتی ہوتی تو کم از کم قاضی فائز عیسیٰ صاحب لا اکراہ فی الدین یہ لکھ کے یہ نہ کہتے زبردستی نہیں ہے لہذا وہ جو مرضی کرے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن کے ہم محافظ ہیں، جب اللہ حفاظت کر رہا ہے تو ہم کسی کو کیوں مجبور کریں وہ جو کرتا ہے کرتا جائے۔ یہ تفسیریں قاضی صاحب نہ کرتے اگر انہوں نے کبھی بھی بچپن میں مسجد میں مدرسے میں جا کے قرآن کو، حدیث کو، عربی کو ٹچ کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں تک یہ پیغام اس طرح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح پہنچانے کا حق ہے۔ ایک طرف ہمارا چھوٹا بچہ ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، اس کے سامنے پوری دنیا بھی کھڑی ہو جائے، جب اللہ کی توحید کا مسئلہ آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات آ جائے،
آپ کی ختم نبوت کا مسئلہ آ جائے، وہ ڈگمگانے والا نہ ہو، وہ پریشان ہونے والا نہ ہو، اس کے پاس دلائل ہوں، وہ دلائل کی بنیاد پر اعصاب کی مضبوطی کے ساتھ سارے پہاڑوں سے ٹکرا جائے اور اسلام کے ان ابدی اصولی قانون جو ہیں ان کے بارے میں کبھی بھی وہ شکست نہ کھائے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔